بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا امتحان۔ غزوہ تبوک میں جہاد کی شرکت سے راہ جانے والے صحابی کی دل کو ہلا دینے والی سچی داستان۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بے انتہا دلچسپ اور رکت آمیز ہے۔ یہ انہوں نے اس وقت خود ہی بیان فرمایا جب بوڑھے اور بینائی سے محروم ہو چکے تھے۔ فرماتے ہیں میرا واقعہ یہ ہے کہ جس زمانہ میں شرکت تابوک سے پیچھے رہ گیا، اس وقت میں انتہائی خوشحالی میں تھا۔ اس سے پہلے 2 سواریاں میرے پاس کبھی جمع نہیں ہوئی تھیں، اور اس جنگ میں تو 200 سواریاں بھی میں نے خرید رکھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی جنگ کا ارادہ فرماتے تو عام طور پر اس خبر کو پھیلنے نہ دیتے۔ جب یہ جنگ ہوئی تو سخت گرمی کا زمانہ تھا، دور دراز اور جنگلوں کا سفر درپیش تھا، اور کثیر التعداد دشمن سے سامنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امور میں مسلمانوں کو آزاد کر رکھا تھا کہ جس طرح چاہے دشمن کے مقابلے کی تیاری کر لیں، اور اپنا ارادہ مسلمانوں پر ظاہر فرما دیا تھا، اور مسلمان آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس کثیر تعداد میں تھے کہ ان کا اندراج رجسٹر پر نہ ہو سکتا تھا۔ کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بہت کم ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی غیر حاضری کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہو سکتا تھا، بلکہ گمان تھا کہ کثرت لشکر کی وجہ سے غائب رہنے کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم بھی نہ ہو سکے گا جب تک اللہ تعالی کی طرف سے بذریعہ وہی علم نہ ہو جائے۔ یہ لڑائی جس وقت ہوئی وہ زمانہ پھلوں کے پکنے کا تھا، سایہ گستری بار آوری اور خنکی کا موسم تھا۔ ایسے زمانہ میں میری طبیعت آرام طلبی اور راحت گیری کی طرف بہت میل ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور مسلمانوں نے تیاریاں شروع کر دیں۔ میں صبح اٹھ کر جہاد کی تیاری کے لیے باہر نکلتا، لیکن خالی ہاتھ واپس ہوتا۔ تیاری اور اسباب سفر کی خریداری وغیرہ کچھ نہ کرتا، دل بہلا لیتا کہ جب میں چاہوں گا دم بھر میں تیری تیاری کر لوں گا۔ دن گزرتے چلے گئے، لوگوں نے تیاریاں مکمل کر لیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھ مسلمان جہاد کے لیے روانہ ہو گئے۔ میں نے دل میں کہا کہ 1-2 دن بعد تیاری کر کے میں بھی شامل ہو جاؤں گا۔ اس عرصہ میں مسلمانوں کا لشکر بہت دور جا چکا تھا۔ میں تیاری کے لیے باہر نکلا، لیکن پھر بغیر تیاری کے واپس آ گیا، حتیٰ کہ ہر روز یہی ہوتا رہا۔ دن نکل گئے، لشکر تبوک پہنچ گیا۔ اب میں نے کوچ کا ارادہ کر لیا کہ جلدی سے پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ کاش اب بھی کوچ کر جاتا، لیکن آخر کار یہ بھی نہ ہو سکا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد جب کبھی میں بازار میں نکلتا تو مجھے یہ دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا کہ جو مسلمان نظر آتا ہے اس پر یا تو نفاق کی پھٹکار نظر آتی ہے، یا ایسے مسلمان دکھائی دیتے ہیں جو واقعی اللہ کی طرف سے معزول لنگڑے لولے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک پہنچ چکے تو مجھے یاد فرمایا اور پوچھا کعب بن مالک کیا کر رہا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو خوش عیشی اور آرام طلبی نے مدینے ہی میں روک لیا ہے۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تم نے غلط خیال قائم کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں تو بھلائی اور نیکی کے سوا کچھ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش رہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لانے لگے تو میں سخت پریشان تھا کہ اب کیا کروں۔ میں غلط ہیلے سوچنے لگا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطاب سے محفوظ رہ سکوں۔ چنانچہ ہر ایک سے رائے لینے لگا، اور جب معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں تو اب غلط سوچ و بچار سے دستبردار ہو گیا۔ اب میں نے اچھی طرح معلوم کر لیا کہ میں کسی طرح بھی نہیں بچ سکتا، چنانچہ میں نے سچ سچ کہنے کا ارادہ کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس
واپس آئے تو سب سے پہلے مسجد گئے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لوگوں کے ساتھ مجلس کی۔ اب جنگ میں شریک نہ ہونے والے آ کر عذر و معذرت کرنے لگے اور قسمیں کھانے لگے۔ ایسے لوگوں کی تعداد 80 سے کچھ اور اوپر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باحکم زہر ان کی بات قبول کیے جا رہے تھے اور ان کی کوتاہیوں کے لیے طلب مغفرت کر رہے تھے۔ میری باری آئی تو میں نے آ کر سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں آؤ۔ میں سامنے جا بیٹھا، مجھ سے فرمایا تم کیوں رکے رہے؟ کیا تم نے تیاری جہاد کے لیے خریداری نہیں کر لی تھی؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور سے بات کرتا تو صاف صاف بری ہو جاتا، کیونکہ مجھے بحث و تکرار اور معذرت کرنا خوب آتا ہے، لیکن اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ اس وقت جو جھوٹی بات بنا کر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لوں گا، لیکن بہت جلد ہی اللہ آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا، اور اگر میں سچ سچ کہہ دیا تو حسین عاقبت کی مجھے اللہ کی طرف سے امید ہو سکتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں کوئی معقول عذر نہیں رکھتا تھا، میرے پاس عدم شرکت جنگ کا در حقیقت کوئی ہیلہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ تو سچ کہتا ہے، اچھا اب تم چلے جاؤ اور انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کیا حکم فرماتا ہے۔ چنانچہ میں چلا گیا، بنی سلمہ کے لوگ بھی میرے ساتھ اٹھے اور ساتھ ہو لیے اور کہنے لگے اللہ کی قسم ہم نے تمہیں پہلے کوئی خطا کرتے نہیں دیکھا۔ دوسرے لوگوں نے جیسے عذرات پیش کر دیے، تم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ بھی عذر نہیں کیا، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کے لیے جیسے استغفار کیا تھا تمہارے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ استغفار کافی ہوتا۔ غرض کے لوگوں نے اس بات پر اس قدر زور دیا، میں نے ایک بار یہ ارادہ ہی کر لیا کہ پھر واپس جاؤں اور کوئی عذر تلاش کروں، لیکن میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ میری طرح کیا کسی اور کی بھی صورت حال ہے؟ کہا ہاں تمہاری طرح اور 2 آدمی ہیں جنہوں نے سچ سچ کہہ دیا ہے۔ میں نے پوچھا وہ کون ہیں؟ کہا گیا مرارہ بن الربیع العامری اور حلال بن امی الوقی۔ کہا گیا یہ دونوں مرد صالح ہیں، بدر میں شریک تھے۔ اب میرے سامنے ان کا نقش قدم تھا، اس لیے میں نے دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ گیا۔ اب معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تینوں سے سلام کلام کرنے سے لوگوں کو ممنوع کر دی اور لوگوں نے ہمارا بالکل بائیکاٹ کر دیا ہے، اور ہم ایسے بدل گئے ہیں کہ زمین پر رہنا ہمیں بوجھ معلوم ہونے لگا۔ ہم پر اس طرح کے تعلقات کے 50 دن گزر گئے۔ ان دونوں نے تو منہ چھپا کر خانہ نشینی ہی اختیار کر لی، روتے پیٹتے رہے۔ میں ذرا سخت مزاج تھا، قوت برداشت تھی، جا کر جماعت کے ساتھ برابر نماز پڑھتا تھا، بازاروں میں گھومتا تھا، لیکن مجھ سے کوئی بولتا نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہتے، میں سلام کرتا اور دیکھتا کہ جواب سلام کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہلتے ہیں کہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی نماز پڑھ لیتا، کنکھیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا۔ میں نماز پڑھنے لگتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھتے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو جاتا تو نظر پھیر لیتے۔ جب اس بائیکاٹ کی مدت لمبی ہوتی گئی تو میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس دیوار پھاند کر اس کے یہاں گیا۔ وہ میرے چچا زاد بھائی تھے، میں انہیں بہت چاہتا تھا، سلام کیا، واللہ انہوں نے جواب نہ دیا۔ میں نے کہا اے ابو قتادہ، تمہیں اللہ کی قسم کیا تم نہیں جانتے میں اللہ کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوست رکھتا ہوں؟ وہ سن کر خاموش ہو گئے۔ میں نے اللہ کی قسم دے کر بات کی، پھر کچھ نہ بولے۔ میں نے پھر قسم دی، کچھ بھی نہ کہا، لیکن انجان پن سے بولے اللہ اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، پھر دیوار پھاند کر واپس ہو گیا۔ ایک دن بازار مدینہ میں گھوم رہا تھا کہ شام کا ایک قبطی جو مدینہ کے بازار میں کھانے کی کچھ چیزیں بیچ رہا تھا، لوگوں سے کہنے لگا کہ کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی پتہ دے۔ لوگوں نے میری طرف اشارہ کر دیا۔ وہ میرے پاس آیا اور شاہ غسان کا ایک مکتوب میرے حوالے کیا۔ چونکہ میں پڑھا لکھا تھا، پڑھا تو لکھا تھا کہ ہمیں اطلاع ملی کہ تمہارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم پر سختی کی ہے۔ اللہ نے تمہیں کوئی معمولی آدمی تو نہیں بنا
بنایا ہے، تم کوئی گرے پڑے نہیں ہو، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں نواز دیں گے۔ میں نے یہ پڑھ کر کہا میرے اللہ، یہ تو نئی مصیبت آ پڑی۔ میں نے اس مکتوب کو آگ میں جھونک دیا، اور جب 50 میں سے 40 دن گزر گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قاصد میرے پاس آیا اور کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اپنی عورت سے علیحدہ ہو۔ میں نے پوچھا کیا حکم ہے کہ طلاق دوں؟ کہا نہیں، صرف الگ رہو، قربت نہ کرنا۔ کہا کہ دوسرے دونوں کے بارے میں بھی یہی حکم ہوگا۔ چنانچہ میں نے اپنی عورت سے کہہ دیا کہ میکے چلی جاؤ حتیٰ کہ اللہ کا کوئی حکم پہنچے۔ حلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حلال ایک شیخ ضعیف ہے اور اس کی خدمت کے لیے کوئی آدمی نہیں، اگر میں ان کی خدمت میں لگی رہی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نامنظور تو نہیں کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، لیکن وہ تم سے قربت نہ کرے۔ کہنے لگی اس غریب کو تو ہلنا جلنا مشکل ہو گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناراضی کے دن سے آج تک لگاتار روتا رہتا ہے۔ میرے گھر والوں میں سے ایک نے کہا تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیوی سے خدمت لینے کی اجازت حاصل کر لو جیسے کہ ہلال کو اجازت مل گئی ہے۔ میں نے کہا اللہ کی قسم، میں اس بات کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست نہ کروں گا، نہ معلوم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے۔ میں تو نوجوان آدمی ہوں، مجھے کسی سے درخواست لینے کی ضرورت نہیں۔ اب ہم نے مزید 10 دن گزارے اور لوگوں کے قطع تعلق کو 50 دن گزر گئے۔ 50ویں دن کی صبح اپنے گھر کی چھت پر صبح کی نماز پڑھ کر میں اس حال میں بیٹھا ہوا تھا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں فرمایا ہے، یعنی میری جان مجھ پر باری معلوم ہو رہی تھی، یہ وسیع دنیا مجھے تنگ محسوس ہو رہی تھی کہ صلح پہاڑی پر سے ایک پکارنے والے کی آواز میرے کان میں پڑی کہ بلند آواز میں چیخ رہا تھا کہ اے کعب بن مالک خوش ہو جاؤ۔ یہ سنتے ہی میں سجدے میں گر پڑا اور سمجھ گیا کہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی ہے۔ مصیبت کا زمانہ گزر گیا۔ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع سنا دی کہ اللہ نے ان تینوں کی توبہ قبول کر لی ہے۔ لوگ ہمیں خوشخبری دینے کے لیے دوڑے، ان دونوں کے پاس بھی گئے اور میرے پاس بھی۔ ایک سوار تیز گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا، لیکن پہاڑی پر چڑھ کر آواز دینے والا زیادہ کامیاب رہا کہ جلد تر مجھے خبر مل گئی، کیونکہ گھوڑے کی رفتار سے آواز کی رفتار تیز ہوتی ہے۔ چنانچہ جب وہ شخص مجھ سے ملا جس کی آواز میں نے سنی تھی تو اس شخص نے خوشخبری دینے کے صلح میں اپنے کپڑے اتار کر میں نے اسے پہنا دیے۔ واللہ میرے پاس اس وقت دوسرا جوڑا نہیں تھا، میں نے اسے اپنے لیے مستعار کپڑے لے کر پہن لیے۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے ارادے سے نکلا۔ لوگ مجھے راہ میں جوک در جوک ملتے اور مبارکباد دیتے جاتے۔ میں مسجد میں داخل ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی طلحہ بن عبید اللہ دوڑ پڑے، مجھ سے مصافحہ کر کے مبارکباد دی۔ مہاجرین میں سے کسی نے ان کے سوا یہ اقدام نہیں کیا۔ کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس خلوص کو کبھی فراموش نہیں کیا۔ تھینکس فار واچنگ ویڈیو۔